السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم جو ہے اپنا سبق اسوائے حسنہ جو ہے اس کے تقریباً جو ہے اختتام پر جو ہے پہنچ چکے ہیں۔ آپ پہلے جو پیراگراف ان کی تشریح میں میں نے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے بارے میں بتایا کہ وسلم اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے اور سنت ہی ہے جس پر ہم عمل پیرا ہو کر دینی اور اخروی جو ہے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی کامل و جامع ہستی جو ہم اپنی زندگی میں ہر نوع، ہر قسم اور ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کے لیے ہدایت کا مثالیں اور نظیریں قائم کر سکتی ہے، وہی اس لائق ہے جو اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کے عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام ہے، جو غیظ و غضب اور رحم و کرم و جود و سخا فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحمدلی اور رقیق و قلبی دین اور دنیا دونوں کے لیے ہم اپنی زندگی کو نمونے سے بہرامند کر دیں، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کی بشارت دے اور دونوں بادشاہوں کے قواعد و قوانین اور دستور العمل کو اپنی زندگی میں برت کر دکھائے۔ اس پیراگراف میں ہمیں بتایا گیا کہ ایسی کامل و جامع ہستی، کامل یعنی مکمل بالکل، اور جامع ہستی جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرے، جو اپنی زندگی میں ہر نوع، ہر قسم، ہر گروہ، انسانوں کے ہر گروہ، ہر قسم سے اور ہر صنف انسانی سے یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ صنف انسانی سے کیا مراد ہے کہ اس میں امیر، غریب، بوڑھے، جوان جو ہے، بچے، عورتیں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہدایت کی مثال و نظیریں قائم رکھتی ہو، وہی اس لائق ہے جو اس اصناف و انواع سے بھری ہوئی دنیا کے عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام جو ہے سر انجام دے۔ یعنی کون سی ہستی جو ہے جو ہمیں اس انواع و اقسام سے بھری ہوئی دنیا کی عالمگیر اور دائمی رہنمائی کا کام سر انجام دے، ایسی ہستی جو عالمگیر بھی ہو، جو تمام دنیا کے لوگوں پر جو اس کے جو ہے اثر پذیری رکھتی ہو، اور دائمی رہنمائی کا کام جو ہے، دائمی یعنی ہمیشہ کی رہنمائی، یعنی وقتی طور پر نہیں کہ ایک مخصوص وقت کے لیے، وہ جیسے باقی پیغمبر تھے انہوں نے مخصوص وقت کے لیے یہ کام سر انجام دیا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے دائمی جب تک دنیا جو ہے قائم ہے اس وقت تک وہ رہنمائی کا فریضہ ہمارے لیے سر انجام دیں گے۔ جو غیظ و غضب کی حالت میں، یعنی انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب غیظ اور غضب ہم پر طاری ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، شدید غصہ ہوتا ہے، تو آپ نے کیا بتایا ہمیں؟ آپ نے کہا ہے کہ جب آپ غصے کی حالت میں ہیں تو غصہ جو ہے ایک دوزخ کی آگ ہے، جس کو ہم کس سے ٹھنڈا کر سکتے ہیں؟ پانی سے۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، تو غصہ جو ہے وہ ایک قسم کی آگ ہے جس کو ہم اپنے عمل سے ٹھنڈا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ غصہ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں بہت سی ایسے کام ہوتے دیکھتے ہیں، جو قتل و غارت گری ہے، جو انتقام کی آگ ہے، یہ سب جو ہے غصے کے ہی مختلف پہلو ہیں۔ اگر ہم اس پر قابو پا لیں تو بہت ساری دنیا کی چیزیں جو ہیں جو معاشرے میں انتشار پھیلانے کا باعث ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ اور رحم و کرم وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ رحم ہم نے کس طرح کرنا ہے دنیا کے انسانوں پر۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، چاہے چرند ہیں، پرند ہیں، چاہے انسان ہیں، سب کے لیے مختلف مذاہب سے جو ہے لوگ جو ہے آپ کے پاس آتے تھے، آپ کے ساتھ جو ہے باتیں کرتے تھے، آپ کچھ ایسی باتیں کرتے تھے جو آپ کو ناگوار بھی گزرتی تھی، لیکن آپ ان کو برداشت کرتے تھے۔ رحم اور کرم جو ہے آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ جود و سخا یعنی سخاوت، فقر و فاقہ جو ہے آپ نے زندگی میں فقر و فاقہ جو ہے اختیار کیا، آپ کے گھر میں 3 دن جو ہے کھانا نہیں بنتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ جو ہے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، تو ایک صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 دن سے بھوکا ہوں، تو آپ نے اپنا پیٹ جو ہے ننگا کر کے دکھایا، آپ نے کہا کہ میں نے دیکھو پتھر باندھا ہوا ہے، میں تم سے زیادہ جو ہے مجھے بھی بھوک لگی ہے، لیکن میں اس کو برداشت کر رہا ہوں۔ تو فقر و فاقہ آپ کی زندگی کا ایک جو ہے خاصہ تھا، اور آپ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ شجاعت و بہادری نہیں، آپ دلیر تھے، بہادر تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے سوائے اللہ کے۔ اور رحمدلی آپ کی ذات کا جو ہے ایک اہم صفت تھی۔ رقیق القلبی، بہت نرم دل تھے، ہر کسی کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے۔ دنیا اور دین دونوں کے لیے ہم اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرامند جو ہے کر سکتے ہیں، جو دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی، اور اس آسمان کی بادشاہی کے ساتھ دنیا کی بادشاہی کو بھی بشارت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ذات جو ہے ہمارے لیے دنیا کی بادشاہی کے ساتھ آسمان کی بادشاہی، یعنی دنیا میں اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے
تو اس کے لیے ہمیں آخرت کی جو ہے تیاری بھی کرنی پڑے گی۔ تو اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں قرآن مجید میں ان پر عمل کرنا ہے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے اس کے لیے ہمیں بتایا ہے کہ بادشاہ دنیا میں کس طرح سے حکمرانی کرے کہ یہاں پر بھی جو ہے انسان جو ہے کامیاب ہو سکے اور آسمان پر بھی جو ہے بادشاہی جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ اور دونوں بادشاہوں کے قواعد و قوانین دستور و ملک اپنی زندگی میں برت کر وہ انہوں نے دکھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک آفتاب عالم تاب تھا، جس سے اونچے پہاڑ، ریتیلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو استعارتاً جو ہے ایک آفتاب کا جو ہے، آفتاب یعنی سورج کا نام جو دیا گیا ہے۔ یعنی سورج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی، اس کی کرنیں جو ہے ہر جگہ پہنچتی ہیں، وہ ہر چیز کو جو ہے اپنی کرنوں سے روشن کرتا ہے، حرارت سے جو ہے زندگی بخشتا ہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ایک آفتاب عالم تاب کی مانند تھی، یعنی سورج کی مانند تھی، جس سے اونچے پہاڑ جو ہے وہاں پر جو ہے خشک پہاڑوں پر جو ہے ریت جہاں پر اڑ رہی تھی، ریتلے میدانوں میں، کچھ پہاڑوں پر آپ کی ذات کی کرنیں جو ہیں بکھر رہی تھیں، آپ کی اخلاق کی کرنیں بکھر رہی تھیں۔ بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق جو ہے تابش اور نور حاصل کر رہے تھے۔ یہ ابر بارہ کی مانند آپ کی ذات تھی کہ ابر بارہ برستا ہوا بادل جو ہے، جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا۔ یعنی آپ نے یہ نہیں تھا کہ آپ نے ایک طبقے کو جو ہے فیض یاب کرنا ہے اپنی تعلیمات سے اور دوسرا جو ہے طبقہ جو ہے اس سے محروم رہے۔ کسی امیر غریب میں آپ نے کبھی فرق نہیں کیا، اور آپ کی تعلیمات جو ہے تمام لوگوں کے لیے یکساں تھی، تمام مخلوقات کے لیے آپ جو ہیں مہربان تھے۔ آپ کی ذات ہر جگہ جو ہے ایک ابر بارہ کی مانند جو ہے رہتی تھی، برستے بادل کی مانند تھی، جہاں سے جس کی بارش سے ہر کوئی فیض یاب ہو رہا ہوتا ہے، اور ہر ٹکڑا زمین جو اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت اور رنگ رنگ پھول اور پتے جم رہے تھے اور اگ رہے تھے، یعنی آپ کی ذات سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ ہر چیز جو ہے وہ جو ہے چاہے وہ ریتلے میدان تھے، چاہے وہ پہاڑ تھے خشک جو ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی ذات سے جو ہے فیض اٹھا رہی تھی۔ آپ کی مبارک ہستی جو ہے دنیا کے خزاں زدہ ماحول کے لیے ایک بہار کی مانند جو ہے آپ ثابت ہوئی، اور آپ کی ذات اقدس تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی حیثیت رکھتی ہے، جو ان میں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور حق و باطل میں تمیز کا شعور جو ہے پیدا کرتی ہے۔ بادشاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، قاضی ہو گواہ، افسر ہو یا سپاہی، اتحاد ہو یا شاگرد، عابد و زاہد ہو یا کاروباری، غازی ہو یا شہید، توحید کا نور، اخلاص کی روح، قربانی کا ولولہ، خلق کی ہدایت اور رہنمائی کا جذبہ، اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش ہر ایک کے اندر کام کر رہا تھا۔ بادشاہ ہو یا گدا، یعنی ہر بندہ جو ہے چاہے وہ بادشاہ کے منصب پر فائز ہے، تو بادشاہ کے منصب پر فائز ہے تو اس کا دل جو ہے اس بات کے لیے جو ہے خوفزدہ ہوتا تھا، اگر آپ کی تعلیمات جب وہ حاصل کرتے تھے، بادشاہ بنتے تھے کسی ملک میں جا کر، جو آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہوتے تھے، تو ان کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہ منصب جو ہے اس لیے نہیں حاصل کیا کہ ہم عیش و عشرت میں زندگی گزاریں، بلکہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا اپنی مخلوق کے لیے، ہم نے اپنی رعایا کی کس طرح سے خدمت کی ہے۔ اس طرح سے گدھا جو ہے وہ بیکاری جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ اگر غریب بھی تھا کوئی شخص تو وہ مانگتا نہیں تھا کسی سے، یعنی اس کے دل میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے پیغمبر نے جو ہے اس کو لعنت قرار دیا مانگنے کو، تو جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اپنی محنت جو ہے کرتا تھا اور محنت سے کمائی جو ہے کرتا تھا۔ امیر ہو یا غریب ہر بندہ جو ہے اپنی جگہ پر جو ہے کام کر رہا تھا صحیح طور پر آپ کی تعلیمات سے فیض یاب ہو کر۔ اور جو ہے حاکم جو ہے کہیں پر حاکم جو ہے آپ متعین کرتے تھے کسی کو، اگر وہ حاکم بن کے جا رہا تھا تو وہ اپنے رعایا پر جو ہے بہت زیادہ جو ہے نرمی سے کام لیتا تھا، رعایا کے حقوق کا خیال کرتا تھا۔ محکوم جو ہے جو ان کی رعایا جو ہے تھی وہ بھی جو ہے ان کو بھی احساس ہوتا تھا کہ ہمارے کیا فرائض ہیں، ہم نے کون سے جو ہے حقوق دوسروں کے ادا کرنے ہیں۔ قاضی ہو یا گواہ، قاضی جو ججز ہوتے تھے، جو فیصلہ کرنے والے ہوتے تھے، یا گواہ، قاضی بھی اپنی جو ان کی استعداد تھی اس کے مطابق جہاں تک ہو سکتا تھا وہ انصاف سے کام لیتے تھے، کبھی کسی اپنے جو ہے قرابت دار کا جو ہے لحاظ نہیں کر رہے ہوتے تھے، یا اس طرح نہیں کرتے کہ انصاف کا جہاں پر جو ہے پلڑا جو ہے کسی ایک کی طرف جھکا دیا اور دوسرے سے جو ہے ہٹا لیا،
ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح سے گواہ جو ہیں جو گواہی دینے آتے تھے ان کو بھی یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اللہ کے لیے جو ہے گواہی دینی ہے، شہادت دینی ہے۔ افسر ہو یا سپاہی، کسی جگہ پر افسر کوئی تعینات تھا تو اس کو اپنی جو ہے فرائض کی خوب آگاہی حاصل تھی۔ سپاہی جو ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے کام میں جو ہے بہت جو ہے ہر طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ایک قسم کا اخلاص سے کام لیا ہوا تھا انہوں نے۔ استاد ہو یا شاگرد، استاد اگر پڑھا رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ میں نے کیا کام کرنا ہے، کس طرح سے اپنے شاگردوں کی اصلاح کرنی ہے، کس طرح سے ان کو اخلاق عالیہ کا جو ہے نمونہ جو ہے بنانا ہے۔ اس طرح شاگرد جو حاصل کر رہے ہوتے تعلیمات ان کو بھی احساس ہوتا تھا کہ ہم نے استاد کی کس طرح سے عزت کرنی ہے، اپنا جو ہے ہم نے جو ہمیں جو سبق دیا گیا ہم نے اس کو کس طرح سے حاصل کرنا ہے۔ عابد و زاہد جو ہے، عابد یعنی عبادت کرنے والے، زاہد جو ہے بہت زیادہ پرہیزگار جو لوگ ہوتے ہیں، راتوں کی عبادت کرنے والے، دن میں کام کرنے والے، یا کاروباری جو ہیں، یہ تمام لوگ آپ عبادت بھی کر رہے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہیں، یعنی دین اور دنیا دونوں کو لے کے ہم نے ساتھ چلنا ہے۔ غازی ہو یا شہید، غازی کون ہوتے ہیں؟ جو میدان جنگ میں جو ہے فتح یاب ہو کر آ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے میدان جنگ میں تمام اصولوں کو مد نظر رکھا ہوتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائے ہیں کہ کس طرح سے جنگ میں ہم نے بطور مسلمان جو ہم نے کام لینا ہے، کس طرح ہم نے بوڑھوں پر جو ہے کا لحاظ کرنا ہے، عورتوں کا لحاظ کرنا ہے، بچوں کا لحاظ کرنا ہے۔ اس طرح سے جو شہید ہو جاتے تھے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، ان کا مقام تو ویسے ہی بہت بلند ہے۔ توحید کا نور، اخلاص کی روب، ان سب میں کیا بات تھی کہ توحید کا نور تھا۔ توحید ان کے اندر جو ہے ایک نور کا کام کرا تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، ہم نے اس کے سوا کسی کو معبود نہیں قرار دینا، یہ ہر بندے کے اندر یہ ہے، یہ چیز پائی جاتی تھی۔ اخلاص کی روح یعنی خلوص، جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں خلوص ہوتا تھا، اس میں جو ہے ایک محبت ہوتی تھی کہ ہم نے بوجھ سمجھ کے کوئی کام نہیں کرنا بلکہ ہم نے اپنی لگن سے کام کرنا ہے۔ قربانی کا والا کہ ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں، اپنے مفادات کو قربان کریں۔ خلق کی ہدایت کہ ہر کام میں انسانوں کی ہدایت جو ہے وہ سب سے پہلے ہمارے مقدم ہونی چاہیے، ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ رہنمائی کا جذبہ یعنی ہر بندہ، چاہے وہ قاضی ہے، چاہے وہ حاکم ہے، چاہے وہ جو ہے سپاہی ہے، یا استاد ہے، یا عابد و زاہد ہے، تو ہر بندے کے اندر یہ چیز تھی کہ ہم نے اپنی نہ صرف اپنی ذات میں جو ہے اس کی اصلاح کرنی ہے بلکہ دوسروں کی رہنمائی کا جذبہ بھی ہمارے اندر جو ہے ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ کام سر انجام دینا ہے۔ اور بالآخر ہر کام میں خدا کی رضا طلبی کا جوش، اور ہر کام میں جو بھی کام کر رہے تھے اس میں کیا تھا کہ ہم نے اللہ کی رضا کس طرح سے حاصل کرنی ہے، یہ ہر کس کے اندر تھا۔ اور جو کچھ بھی ہو جہاں بھی ہو، یہ فیضان سب میں یکساں و برابر تھا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب لوگوں میں یہ چیز یکساں تھی، برابر تھی۔ راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، راستوں، رنگوں اور مذاقوں کا اختلاف تھا، مگر خدا ایک تھا، قرآن ایک تھا، رسول ایک تھا، اور قبلہ ایک تھا۔ یعنی راستے الگ تھے، مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، ان کے رنگ الگ تھے، کوئی کالے رنگ کا تھا، کوئی سرخ رنگ کا تھا، کوئی جو ہے سفید رنگ کا تھا۔ مذاق ان کے الگ، کسی کی طبیعت الگ تھی، مگر خدا ایک تھا، یعنی خدا کو ماننے والے تھے۔ قرآن ایک تھا، اور جو ہے ان ایک قرآن کو ماننے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک، اور قبلہ ان کا یعنی خانہ کعبہ ایک تھا۔ ہر رنگ، ہر راستہ، ہر کام سے مقصود دنیا کی درستگی، خلق کی ہمدردی، خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی، اور ان سب کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہیں تھی۔ یعنی ہم نے ان کے پیش نظر کیا تھی کہ دنیا کو ہم نے درست کرنا ہے، اندھیروں سے نکالنا ہے، لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینا، ان سے ہمدردی سے جو ہے ان کے دکھوں میں کام آنا ہے، ان کے خدا کے نام کی اونچائی اور حق کی ترقی کرنی ہے، ان کے سوا کوئی چیز ان کے پیش نظر نہیں تھی۔ یہ دنیا انسانی مزاج اور انسانی صلاحیت اور استعدادوں کے اختلاف کا نام ہے، تو یقین کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اور دائمی عالمگیر رہنما نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اگر ہم نے صرف دعوے کرنے ہیں تو اس سے کوئی کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم نے دعوے سے آگے جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے جو خدا کتاب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں بتائے گئے۔